یہ داستان ہے ایک عظیم معمار ملت کی، ایک ایسی مقدس ہستی کی جس نے پاکستان کے خواب کو نہ صرف حقیقت کا روپ دیا بلکہ نومولود ریاست کی بنیادوں کو اپنے لہو اور تدبر سے سیراب کیا۔ وہ ایک رہنما، ایک سپاہی اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے داستے راست تھے۔ یہ شخصیت نواب زادہ لیاقت علی خان کی ہے جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ انہوں نے اپنی زندگی اس وطن کی استحکام اور ترقی کے لیے وقف کر دی۔ آئیے اس سفر عظیم پر چلتے ہیں جہاں ہر قدم ملت سے محبت، بے لوث قربانی اور پختہ عزم کی ایک لازوال کہانی رقم کرتا ہے۔ 1 اگست 1895 کو برصغیر کے علمی شہر کرنال جو موجودہ ہریانہ بھارت میں ہے، ایک انتہائی معزز نوابی خاندان میں لیاقت علی خان کی ولادت ہوئی۔ ان کے والد نواب رستم علی خان ایک باوقار اور با اثر زمیندار تھے جن کا اثر و رسوخ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ان کی والدہ ایک دیندار اور بردبار خاتون تھی جنہوں نے لیاقت کے دل میں اسلامی اقدار، دیانتداری اور قومی خدمت کا لازوال جذبہ پروان چڑھایا۔ لیاقت علی خان کی ابتدائی تعلیم گھر پر شروع ہوئی جہاں انہیں اردو، فارسی، عربی اور اسلامیات کی گہری تعلیم کے ساتھ مغربی علوم سے روشناس کرایا گیا۔ ان کی غیر معمولی ذہانت اور علم کی پیاس نے انہیں کم عمری میں ہی ممتاز کر دیا۔ 1910 میں وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخل ہوئے جو اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کی فکری اور سیاسی بیداری کا مرکز تھا۔ یہاں سے انہوں نے قانون کی ڈگری حاصل کی اور اپنی قدرتی قائدانہ صلاحیتوں کو جلا بخشی۔ 1920 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے لیاقت علی خان نے انگلینڈ کا رخ کیا اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایکسٹر کالج میں داخلہ لیا۔ وہاں سے انہوں نے قانون کی اعلیٰ ڈگری بار ایٹ لا حاصل کی۔ انگلینڈ میں اپنے قیام کے دوران انہوں نے مغربی سیاسی نظاموں، جمہوریت اور سماجی ڈھانچوں کا گہرا اور تنقیدی مطالعہ کیا۔ یہ تجربہ ان کی سیاست بصیرت کو وسعت دینے اور مشرقی اقدار کو مغربی فہم کے ساتھ ہم آہنگ کرنے میں سنگ میل ثابت ہوا۔ 1982 میں لیاقت علی خان نے رونا لیلا سے شادی کی جو ایک عیسائی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور اسلام قبول کر کے بیگم رانا لیاقت علی خان کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ ازدواجی تعلق ان کی رواداری، وسیع النظری اور روشن خیالی کا واضح عکاس تھا۔ 1923 میں وطن واپسی پر لیاقت علی خان نے ہندوستان کی تحریک آزادی میں فعال کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ آل انڈیا مسلم لیگ سے وابستہ ہوئے جو اس وقت مسلمانوں کے حقوق کی سب سے بڑی مؤثر ترجمان جماعت بن رہی تھی۔ ان کی فصاحت و بلاغت، پختہ نظریاتی اساس اور غیر متزلزل دیانتداری نے انہیں قلیل عرصے میں مسلم لیگ کے صف اول کے رہنماؤں میں لا کھڑا کیا۔ لیاقت علی خان کا سیاسی سفر مسلمانوں کی سیاسی اور معاشی پسماندگی کے مشاہدے سے شروع ہوا۔ ہندو اکثریتی کانگریس کی پالیسیوں سے مایوس ہو کر وہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے وابستہ ہوئے جو سر سید احمد خان اور علامہ محمد اقبال کے روشن افکار سے متاثر تھی۔ انہوں نے عوامی جلسوں میں شمولیت اختیار کی اور اپنی جوش بھری اور منطقی تقریروں سے قوم کے دلوں میں نئی امید پیدا کی۔ 1926 میں وہ یو پی سے صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ بطور رکن اسمبلی انہوں نے نہایت جرأت مندی سے مسلمانوں کے معاشی اور تعلیمی مسائل کو اجاگر کیا اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے بے خوف ہو کر آواز بلند کی۔ 1936 میں لیاقت علی خان کو آل انڈیا مسلم لیگ کا سیکرٹری جنرل منتخب کیا گیا۔ یہ وہ فیصلہ کن دور تھا جب قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ کو ایک مضبوط سیاسی قوت بنانے کے لیے اپنی پوری توانائی صرف کر رہے تھے۔ لیاقت علی خان نے قائد اعظم کے نظریاتی ویژن کو عملی شکل دینے کے لیے اپنی غیر معمولی تنظیمی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ انہوں نے مسلم لیگ کو ہندوستان کے کونے کونے میں پھیلا کر کارکنوں کو منظم کر کے اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے متحد کر کے اسے ایک حقیقی عوامی تحریک میں بدل دیا۔ لیاقت علی خان دو قومی نظریے کے ایک پرجوش اور مدلل حامی تھے۔ ان کا پختہ یقین تھا کہ ہندوستان کے مسلمان ایک مکمل طور پر الگ قوم ہے جن کی ثقافت، مذہب اور طرز زندگی ہندو
وجوہ سے مختلف اور منفرد ہے۔ 1940 کا سال تحریک پاکستان کا ایک سنہری سنگ میل ثابت ہوا۔ لاہور کے منٹو پارک میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں قرارداد لاہور، جسے بعد میں قرارداد پاکستان کہا گیا، پیش کی گئی۔ لیاقت علی خان نے اس قرارداد کی تخلیق اور مسودہ سازی میں قائد اعظم کے ساتھ کلیدی کردار ادا کیا۔ 23 مارچ 1940 کو جب قرارداد پیش ہوئی، لیاقت علی خان نے اس کے حق میں ایک پرجوش اور تاریخی تقریر کی، جس میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد اور خود مختار وطن کی ناگزیریت پر زور دیا۔ اس قرارداد نے تحریک پاکستان کو ایک واضح سمت اور منزل عطا کر دی۔ 1945 اور 46 کے انتخابات میں مسلم لیگ کی شاندار کامیابی لیاقت علی خان کی انتھک محنت اور تنظیمی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اس کامیابی نے برطانوی راج اور کانگریس پر واضح کر دیا کہ پاکستان کا قیام اب ایک اٹل حقیقت ہے۔ 14 اگست 1947 کو قیام پاکستان کے فوراً بعد قائد اعظم نے لیاقت علی خان کو پاکستان کا پہلا وزیر اعظم نامزد کیا۔ یہ ذمہ داری شدید چیلنجوں سے پر تھی۔ پاکستان ایک نومولود وسائل سے محروم ملک تھا، جس کے پاس نہ کوئی مضبوط معاشی ڈھانچہ تھا اور نہ ہی کوئی منظم انتظامی نظام۔ سب سے بڑا چیلنج لاکھوں بے گھر مہاجرین کی بحالی تھا، جن کے لیے خوراک، رہائش اور روزگار کا انتظام ایک قومی امتحان تھا۔ لیاقت علی خان نے مہاجرین کی بحالی کو اپنی اولین ترجیح بنایا۔ انہوں نے جنگی بنیادوں پر کیمپ قائم کیے اور سرکاری اداروں کو ہدایت کی کہ بنیادی ضروریات کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ ان کی اس انسانی اور مؤثر کاوش نے لاکھوں مایوس چہروں کی ایک نئی زندگی کی امید دی۔ لیاقت علی خان نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی مضبوط بنیادیں رکھی۔ انہوں نے غیر جانبداری کی حکمت عملی اپنائی اور اسلامی ممالک کے ساتھ گہرے اور تصوراتی تعلقات استوار کیے۔ 1947 میں ہی انہوں نے سعودی عرب، ایران اور ترکی جیسے ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے۔ 1948 میں انہوں نے اقوام متحدہ میں کشمیر کے مسئلے کو مؤثر طریقے سے اٹھایا اور کشمیری عوام کے حق کی ارادیت کو بے باکی سے دفاع کیا۔ 12 مارچ 1949 کو لیاقت علی خان نے دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد پیش کی، جو پاکستان کے آئین کی روح ثابت ہوئی۔ اس قرارداد نے یہ واضح کیا کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوری ریاست ہوگی، جہاں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے اس کا نفاذ کیا جائے گا۔ یہ قرارداد آج بھی پاکستان کی آئینی تاریخ کا ایک ناقابل فراموش باب ہے۔ انہوں نے معاشی استحکام کے لیے زرعی اصلاحات اور صنعتی ترقی پر زور دیا۔ ان کے دور میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا قیام عمل میں آیا، جس نے ملکی مالیاتی نظام کو منظم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان راولپنڈی کے کمپنی باغ میں ایک تاریخی جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ وہ اپنے قومی ویژن کو بیان کر رہے تھے کہ ایک حملہ آور سعید اکبر نے ان پر گولی چلا دی۔ قوم کو اپنے پہلے وزیر اعظم اور مخلص رہنما سے اچانک محروم ہونا پڑا۔ ان کی شہادت نے قوم کو ایک گہرے صدمے میں ڈبو دیا اور یہ المناک واقعہ آج بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک معمہ ہے۔ لیاقت علی خان کو قائد ملت کے مقدس لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی سیاسی بصیرت، غیر متزلزل دیانتداری اور پاکستان کے لیے انمول لگن انہیں ایک تاریخ ساز رہنما بناتی ہے۔ نوابزادہ لیاقت علی خان پاکستان کے خواب کے حقیقی معمار تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی اس نوزائیدہ وطن کی مضبوطی اور فلاح کے لیے وقف کر دی۔ نوابزادہ لیاقت علی خان پاکستان کے خواب کے حقیقی معمار تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی اس نوزائیدہ وطن کی مضبوطی اور فلاح کے لیے وقف کر دی۔ آج پوری قوم ان کی بے مثال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے اور یہ عہد کرتی ہے کہ ان کا روشن ویژن ہمارا ابدی رہنما رہے گا۔ آئے قائد ملت، آپ ہمارے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔